بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بالکل اعمال سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان واپس آئے، میرے دربار میں آئے۔ برابر ہوٹلوں کے پاس وہی غیبتیں جاری ہیں، ہوٹلوں کے پاس وہی گالیاں، اور میں کیا بتاؤں، سود پر لینا دینا برابر جاری ہے، ماں باپ کی بے عزتی برابر جاری ہے، بڑوں کی قدر لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر بڑوں کی قدر نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، آدمی ایک دوسرے کو سمجھ کر نہیں چل رہا ہے، وہی میاں بیوی کے جھگڑے باقاعدہ چل رہے ہیں، خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے باقاعدہ چل رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ کی نماز چھوڑتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن کسی کی غیبت کریں اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی آدمی کمی کر دے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے۔ حقوق اللہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ذمے رکھا ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے، ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ماں باپ کے رشتے کو چھوٹا بنایا جا رہا ہے۔ کئی ایسے کیسز میں نے دیکھے، بچوں نے ماں باپ پر زمین کا کیس ٹھوک رکھا ہے۔ ماں باپ کے اوپر کوئی کیس کر سکتا ہے؟ ماں باپ کو بچوں پر کیس کیا ہوا ہم نے دیکھا ہے۔ ماں اور باپ اور بچے، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بڑا ہے یا زمین بڑی ہے؟ زمین کل بھی خریدی جا سکتی ہے، لیکن وہ باپ کا رشتہ، وہ ماں کا رشتہ، وہ اولاد کا رشتہ کبھی خریدا نہیں جا سکتا۔ جسم میں جان ہوگی، بندہ ہواؤں میں اڑے گا، لیکن خدا کی قسم بھائی بھائی کا رشتہ کوئی آدمی بنا نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا۔ میاں اور بیوی کا رشتہ آپس میں اتنا پیارا رشتہ، اتنا مضبوط رشتہ، جس رشتے کی بنیاد آسمانوں پر سے ہوتی ہے اور جس رشتے کی بنیاد آسمانوں تک جا کر ختم ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے۔ جنت کے اندر میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے، وہاں نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ بہن آئے گی، میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے۔ یہ رشتہ بھی اب کھوکھلا ہو چکا، یہ گناہ ہے ہمارے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر حالات آئے دن طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں۔ یہ گناہ ہے ہمارے، آپس میں بکھر چکے ہم لوگ، خاندان ٹوٹ چکے۔ اس خاندان کی عزت ہوتی ہے جس خاندان کے پاس پیسہ ہوگا۔ عید کا موقع آتا ہے، بارات کا موقع آتا ہے، اگر چھوٹا آدمی ہوگا فون کر کر سنا دیا جائے گا کہ آپ شادی کو آ جاؤ، بڑا آدمی ہے تو اس کے گھر پر جا کر وزٹنگ کارڈ دیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ دلوں کی گندگیاں، دل بالکل گندے ہو چکے، دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو چکی۔ اب بھائی بھائی کو نہیں ہوتا، بہن بھائی سے جلتی ہے، بھائی بہن سے جلتا ہے۔ یہ گناہ ہے ہمارے۔ مساجد کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو کینہ رکھ کر داخل ہوتے ہیں، یہ مسجد کی کمیٹی ایسی، انہیں صدر ویسا، انہیں سیکریٹری ویسا۔ صدر اور سیکریٹری کے دل میں یہ ہوتا ہے محلے کے اندر یہ آدمی ایسا، انہیں ایسا۔ یہ گناہ ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ ایک کو نیچا گرانا، دوسرے کو اوپر چڑھانا، صرف پیسوں کے خاطر، عہدے کے خاطر، یہ گناہ ہے، گناہ نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ رحماء بینہم، آپس میں اتنی محبتیں تھیں حضرات صحابہ میں،
ساتھ میں سجدہ کرتے، ساتھ میں رکوع کرتے، یہاں تک کہ کتابوں میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہجرت کر کر یہاں سے مدینہ منورہ گئے۔ کسی کے صحابی کے پاس 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو صحابی نے طلاق دیا، بلایا صحابی کو، مہاجر صحابی کو بلایا، بتایا کہ یہ 4 بیویاں ہیں، ان میں سے کسی کو پسند کرو، میں تمہارے لیے طلاق دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لینا۔ یہاں تک اخوت تھی، یہاں تک بھائی چارہ تھا۔ آج تو بازو والی کو بازو والا اٹھا لے کو بھاگ جا رہا ہے۔ شادی شدہ عورتیں غیر مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑ رہی ہیں، اور شادی شدہ مرد غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں۔ گناہ ہے، وہاں تک خیال ہی سے نہیں جاتا کس کا بھی۔ پھر قرآن خوانیاں چل رہی گھر کے اندر، پھر 11ویں چل رہی ہے، 12ویں چل رہی ہے، اوپر سے رحمتاں اتر جاتی۔ بازو والا ناراض ہے، انہیں رحمتاں کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ بھائی اس سے ناراض ہے، بھائی کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اور 11ویں کر کر اوپر سے رحمت کا منتظر ہے۔ جن پیسوں سے یہ مجھے معاف فرمائے، میں عام حالات سنا رہا ہوں۔ میں تو 8 دن میں 1 مرتبہ آتا ہوں، مجھے معلوم بھی نہیں یہاں کون کون کیا کیا ہیں، کیسے حالات ہیں، لیکن جو حالات میں دیکھتا ہوں اسی کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اوپر مٹی ڈال لیا تو ہتھی مٹی ڈال لیا، جیسا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جن پیسوں